وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. حاضرین جمعہ، دوستوں اور بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی اور بڑائی اس پروردگار کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا اکیلا پالنہار ہے. درود و سلام نازل ہو جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کے لیے بہت ساری مصیبتوں اور مشقتوں کا سامنا کیا. محترم بھائیوں، یہ ہمارے عید کے ایام چل رہے ہیں، خوشی کے ایام چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو خوش رکھے، خوشحالی نصیب فرمائے، آمین. اس خطبہ جمعہ کے اندر ایک اہم چیز بتانا چاہتا ہوں، بہت آسان کر کے میں پیش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. 10 منٹ آپ غور سے سنیں. اس ٹاپک کو، یہ اہم ٹاپک ہے. ایک فکر اگر ہمارے اندر جاگ جائے تو نشأت ثانیہ کا سبب بن سکتی ہے. نشأت ثانیہ یعنی ہمارے رینیسانس کا سبب بن سکتی ہے. وہ فکر کیا ہے؟ فکر یہ ہے کہ ہم میں کا ہر آدمی یہ سوچے کہ امت مسلمہ ایمان کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے آج کس پوزیشن پر ہے. بس یہ سوچیں، ایمان کے لحاظ سے، ایمانی طور پر ہماری پوزیشن کیا ہے. لوگوں نے الگ الگ جوابات دیے. بعض لوگوں نے یہ جواب دیا کہ امت مسلمہ ایمانی لحاظ سے زوال پذیر ہے، یعنی فیل ہے، بہت پستی میں جا چکی ہے. تو انہوں نے امت مسلمہ سے بالکل مایوسی ظاہر فرمائی، نا امیدی ظاہر فرمائی کہ اس قوم سے کوئی کام ہونے والا نہیں ہے، یہ فیل قوم ہے، ایمانی اعتبار سے فیل قوم ہے، زوال پذیر ہے. بعضوں کا نظریہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کو لے کر کے ہمارے لیے بہت ساری امیدیں ہیں، توقعات ہیں، لیکن یہ امیدیں پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں.
ایک دم پوری امیدیں امت مسلمہ پر رکھے ہوئے ہیں، ہر قسم کا خیر ان سے مل سکتا ہے، ہر قسم کا خیر دنیا کو یہ دے سکتے ہیں، یہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے۔ یہ دونوں کے درمیان میں اگر ہم موازنہ کریں، صحیح بات یہ ہے کہ بحیثیت امت ہم زوال پذیر ہیں، امت کی حیثیت سے امت مسلمہ زوال پذیر ہے، پستی میں ہے، نیچائی میں ہے، قوم کے اعتبار سے ہم نیچائی میں ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم میں اسلامی بیداری موجود ہے، اسلامی بیداری ایک چنگاری موجود ہے، اور قوم کو بیدار کرنے کے کام ہم میں جاری ہیں۔ اس کی ایک مثال کیا ہے؟ دینی مدارس ہیں اور دینی تنظیمیں ہیں جو الگ الگ کوششوں میں لگی ہوئی ہیں، دین کی خدمات کی کوششوں میں لگی ہوئی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دینی مدارس اور دینی تنظیمیں یہ کیا کام کرتی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دینی مدارس، مدرسے چاہے لڑکوں کے ہوں لڑکیوں کے ہوں، اور یہ تنظیمیں جو الگ الگ قسم کی تحریکات جو نکلتے ہیں، آرگنائزیشنز جو بھی ہیں، یہ سب فرد کی اصلاح کا کام کرتے ہیں، آدمی کی اصلاح کا کام کرتے ہیں، آدمی کو صحیح کرتے ہیں، درست کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ اگر وہ بگڑاؤ ان کے اندر آ چکا ہے، بگاڑ، تو ان کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، یہی تو ہوتا ہے۔ تو یہ انبیاء کا طریقہ ہے، یہ انبیاء کا کام ہے، انبیاء کرام کا یہی کام تھا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر قوم کے اندر اللہ نے رسول بھیجا تو رسول آ کر کے فرد کو پکڑ کر کے محنت کرتے تھے، اکیلے آدمی پر محنت کرتے تھے، ان کے عقیدے کو، ان کے عمل کو درست کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو درست کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ انبیاء کا کام تھا۔ تو یہ انبیاء کا کام یہ مدارس کر رہے ہیں، دینی مدرسے انبیاء کا کام کر رہے ہیں۔ معاشرے کے اندر موجود لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو یہ کتاب و سنت سکھاتے ہیں، قرآن و حدیث سکھاتے ہیں۔ قرآن حدیث سکھانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن حدیث سکھانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن حدیث سیکھنے والے اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لیتے ہیں، نفس کا محاسبہ ان کے اندر آ جاتا ہے۔ ہزاروں کی بھیڑ گرچہ کہ کیوں نہ ہو، لیکن یہ ہزاروں ہمارے ساتھ آنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہماری قبر میں ہم اکیلے رہنے والے ہیں۔ یہ قرآن حدیث کی تعلیم سیکھنے پر ہی انسان کو یہ عقیدہ جاگتا ہے۔ محاسبہ نفس کو ہم کہتے ہیں، نفس کا محاسبہ، اور نفس کا محاسبہ ہونے کے بعد دل کا تزکیہ ہوتا ہے، آدمی اندرونی طور پر رذائل کو نکال کر کے اچھائیاں بھر لیتا ہے۔ بھائی اچھی چیزیں ہی ہمارے قبر میں آنے والی ہے، اچھی چیزوں ہی کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دینا ہے۔ یہ جو سوچنے کا مادہ ہے یہ قرآن حدیث کی تعلیم سے آتا ہے۔ قرآن حدیث مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے، سکھانے کے بعد انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف آتا ہے، اور محاسبہ نفس پیدا ہوتا ہے، تزکیہ نفس پیدا ہوتا ہے، آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہی اصلاح کی بنیادیں ہیں، اصلاح کی جو پلرز ہیں، اپنے آپ کو اصلاح کرنے کے لیے یہ پلرز ہیں، بنیادیں ہیں کہ انسان کے دل میں آخرت کی فکر آ جائے، انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرنے لگے، وہ یہ دیکھے کہ بہت ساری برائیوں میں رہوں، چلے جاؤں تو یہ برائیاں ہمارے لیے والی جان بن جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو بھیجا تو یہی کام انبیاء کرتے تھے۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ وہی اللہ ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول بھیجا، اور رسول آ کر کے کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن حدیث کی تعلیم مدرسوں میں دی جاتی ہے، وہی رسول کا کام تھا۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حدیثوں کو پڑھ کر کے بتاتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن حدیث کی ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہ تعلیم مدرسوں کے اندر دی جاتی ہے جس سے فرد کی اصلاح ہوتی ہے، آدمی کی اصلاح ہوتی ہے، فرد کی اصلاح ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ صحیح بات ہے، اس کو ماننا پڑے گا، مانیے اس کو کہ فرد کی اصلاح سے معاشرہ اصلاح ہو جائے گا، سارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ الگ سے تنظیمیں بنا کر معاشرے کو اصلاح کے نام پر، اصلاح کرنے کے نام پر کروڑوں روپے خرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر فرد کی اصلاح ہو جائے، اس جملے کو بار بار میں دوہرا رہا ہوں، آپ غور سے سنیں، عید قربان کا اس سے بہت بڑا تعلق ہے۔ فرد کی اگر اصلاح ہو جائے تو معاشرے کی اصلاح کنفرم ہے، معاشرہ ضرور سدھر جائے گا، سوسائٹی سدھرے گی، گاؤں سدھرے گا، محلہ سدھرے گا، پورے لوگ سدھر جائیں گے، فرد اگر سدھرا تھا۔ اس کی ایک مثال ہمارے سلف نے یہ دی کہ معاشرہ، یہ جو معاشرہ ہے ایک عمارت ہے، معاشرہ ایک عمارت ہے، ایک بلڈنگ کے جیسا ہے۔
افراد جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس بلڈنگ کی اینٹیں ہیں. اینٹ اگر مضبوط ہے، اچھی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ جو عمارت ہے وہ مضبوط رہے گی، اچھی رہے گی. اگر اینٹ صحیح نہیں ہے تو عمارت جتنی بھی اونچی بناؤ آپ، دھڑلے سے گر جائے گی. آج کیا ہو رہا ہے؟ عمارت کو اچھا بنانے کی فکر ہے لیکن اینٹوں کو اچھا بنانے کی فکر نہیں ہے. اینٹوں کو اچھا بنانا یعنی افراد کو بنانا، افراد کی سازی، افراد کو بنانا، فرد کی اصلاح کرنا. یہ مدرسوں کے اندر یہ کام کیا جاتا ہے، فرد کی اصلاح. اینٹ جب مضبوط ہو جائے، پکی ہو جائے، یہ اینٹ ایک کے بعد دیگر اوپر رکھی جائے، جو عمارت کھڑی ہوگی مضبوط ہوگی. اس کو اینٹ کی فکر کیے بغیر آج ہم صرف عمارت کو اچھا بنانے کی فکر میں ہے، کیونکہ وہ صحیح نہیں ہے. اس لیے 70 سال 80 سال سے محنتیں کرنے کے باوجود بھی کوئی خاطر خواہ فائدہ ہمارے سامنے نہیں آ رہا ہے. فائدہ جو ہونے کا ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آ رہا کیونکہ اینٹ کمزور ہے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کریں، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی، تو مکی زندگی 13 سال کی تھی، مدنی زندگی 10 سال کی تھی. مکی زندگی کا خلاصہ کیا ہے اگر ہم دیکھیں تو آپ کو یہی بات ملے گی. مکی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ آزمائشوں پر صبر کرو، مارا جا رہا ہے صبر کرو، پیٹا جا رہا ہے صبر کرو، گالیاں دی جا رہی ہے صبر کرو، فرد کی اصلاح کرو. پیارے رسول نے 13 سال افراد سازی کی، 13 سال قوم کو بنایا، قوم کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر کے بنایا. 13 سال جب افراد سازی کیے تو قوم کے لوگ کیسے سدھر گئے؟ 2 مثالیں آپ سنیں. جنگ یرموک کا واقعہ، جنگ یرموک ہوئی تھی، صحابہ کرام، جنگ یرموک میں صحابہ کرام بہت کم تھے اور کافر بہت زیادہ تھے. کافر بہت زیادہ رہنے کے باوجود بھی ہار گئے، یہ تو سب کو معلوم ہے. بادشاہ بلایا، عیسائی بادشاہ، عیسائیوں کے خلاف ہوئی جنگ، بلا کر کے کہا کہ وہ لوگ کم تھے کہ تم لوگ کم تھے. عیسائیوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ لوگ کم تھے، ہم زیادہ تھے. اچھا، اسلحہ ہتھیار ان کے پاس زیادہ تھے یا تمہارے پاس زیادہ تھے؟ ہتھیار تو ہمارے پاس زیادہ تھے. وہ تم پر کیسے جیت گئے؟ اس موقع پر قوم کا جو معمر آدمی تھا، وہ معمر آدمی غیر مسلم تھا، اس نے اپنے بادشاہ کے سامنے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے ان کے اندر یہ محسوس کیا کہ بڑے عجیب لوگ ہیں، یہ لوگ بڑے عجیب ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں بول رہے ہیں. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد سازی ہے یہ. رسول اللہ نے بنایا ان کو 13 سال تک مکے کے اندر. اس نے کیا کہا؟ غیر مسلم ہے وہ، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں بول رہے ہیں یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں. انہم رہبان باللیل فرسان بالنہار، یہ بات اس نے کہا. انہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار، یہ تو رات کے بہت زیادہ عبادت گزار بندے ہیں اور صبح میں جنگجو طاقتور، ان کو دیکھ کر کے ڈر لگتا ہے. صبح ہوتی ہے تو جنگ میں، میدان جنگ میں آتے ہیں تو اس طرح دھاڑتے ہوئے آتے ہیں کہ دیکھ کر کے ڈر لگ جاتا ہے. اور رات کو دیکھتے تو ان کی راتیں شراب و کباب، زناکاری میں نہیں، سجدوں میں، روتے ہوئے، نمازوں میں، عبادتوں میں گزرتی ہیں. بادشاہ سلامت، ایسی قوم پر ہم کبھی جیت نہیں سکتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. کیا آج اسلام کے تعلق سے اتنی وفاداری ہم میں ہے؟ اسلام کے تعلق سے اتنی وفاداری ہم میں؟ اسلام کے احکامات کے تعلق سے ہم وفادار ہیں؟ وفادار کس کو بولتے ہیں؟ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ اپنے بچے کو ہاسٹل میں جوائن کیے، ہاسٹل کا جو وارڈن تھا، کھانا کھانے کے بعد سب چلے گئے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے کھانا نہیں کھایا، آپ کا اپنا بیٹا ہے، کھانا نہیں کھایا. وارڈن کہہ رہا ہے کہ اس نے کھانا کھا لیا ہے، چلو کلاس روم کو چلے جاؤ. آپ غور کر رہے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں کہ بچے نے کھانا نہیں کھایا ہے، آنکھوں سے بچہ شکایت کر رہا ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، لیکن وارڈن کہتا ہے کہ کھانا کھا لیے چلو. فوراً بچہ نکل گیا تو آپ جائیں گے کسی بھی طرح سے، باپ ہونے کے ناطے، کیونکہ رحم رہتا ہے دل کے اندر، فوراً جائیں گے، باہر سے کوئی چیز لائیں گے، بیٹا 5 منٹ الگ سے بازو میں کھا لو، نکل کر کے چلے جاؤ. اس کو بولتے ہیں وفاداری. کیا اسلامی احکامات کے تعلق سے ہم ایسے وفادار ہیں؟ صحابہ حالت بیماری میں، حالت عیش میں، مالداری کی حالت میں، کسی بھی حالت میں اسلام کے احکامات کو نہیں چھوڑتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تیر لگی، تیر لگنے کے بعد بے ہوش ہو کر کے گر گئے. مسور بن مخرمہ آئے، آ کر کے کہا کہ امیر المومنین ہوشیار ہو گئے؟ کہا کہ نہیں ہوشیار ہوئے. جیسے ہی ان کو جب ہوشیار کیا ہے، بیداری آئے، ان کو کہہ دینا کہ فجر کی نماز چھوٹ چکی ہے. میرا ان کے ساتھ بہت زیادہ معاملہ ہے، وہ کسی بھی چیز کے چھوٹنے پر اتنا افسوس نہیں کرتے جتنا نماز کے چھوٹنے پر افسوس کرتے ہیں. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسے بنایا، کتنے وفادار تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی فرد کی اصلاح میں یہ تاخیر ہے. حضرت معاذ بن جبل کا واقعہ بڑا مشہور ہے صحیح بخاری کے اندر. ایک مرتبہ ان کا کام کیا تھا، رسول اللہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے تھے، قوم میں جا کے پڑھاتے تھے. قوم میں گئے
سورۃ البقرہ شروع کر دیے. کسان آدمی تھے صحابہ کرام میں سے بعض، دیکھا کہ سورۃ البقرہ شروع کر دیے ہیں، لمبی نماز پڑھائیں گے، نماز توڑ دی، الگ سے نماز پڑھ لی، لے کر کے چلے گئے. بعد میں حضرت معاذ کو معلوم ہوا کہ جماعت چھوڑ کر کے توڑ کر کے الگ سے نماز پڑھ کے چلے گئے ہیں. تو حضرت معاذ نے کیا کہا؟ منافق ہے وہ. یہ بات وہ صحابی کو معلوم ہے جو توڑ کے گئے تھے، ان کو تھوڑا دل درد ہوا، منافق بول رہے ہیں. رسول اللہ کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی، کسان قوم ہے، صبح سے شام تک محنت کر کے تھک جاتے ہیں، اور حضرت معاذ نے کیا کیا؟ نماز عشاء میں لمبی کر دی، سورہ بقرہ شروع کر دی، تو میں توڑ کر کے الگ نماز پڑھ گیا. تو انہوں نے میرے اوپر نفاق کا فتویٰ لگایا. حضرت معاذ کو رسول اللہ بلائے، سمجھائے. دیکھو فرد کی اصلاح. معاذ کو بولے کہ معاذ کیا فتین بن رہے ہو، فتنہ مچا رہے ہو، لوگوں کو تکلیف میں ڈال رہے ہو. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی سبح اسم ربک الاعلی. اسی طرح کی صورت عشاء میں پڑھانا اور زیادہ لمبی نہیں کرنا قرات کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، ہو گیا. پہلے ایسے تھے کہ ایک صحابی پر انہوں نے نفاق کا الزام لگایا، حضرت معاذ. یہی جنگ تبوک کا معاملہ تھا، حضرت کعب نہیں آئے. تو ایک آدمی نے کہا کہ کعب ان کو پھل فروٹ اچھے لگ رہے ہیں، سخت گرمی میں جنگ تبوک ہوئی تھی، کہا کہ پیسوں میں پڑ گئے ہیں اس لیے چھوڑ دیے آنا، جنگ کو نہیں آئے. فوراً حضرت معاذ کہتے کہ ایسا مت بولو اپنے بھائی کے بارے میں، یا رسول اللہ ان کے تعلق سے ہم نے اچھا ہی گمان کیا ہے، یہ اچھا ہی ہو سکتا ہے کوئی مجبوری آ چکی ہو جس کی وجہ سے وہ رک گئے ہوں، ورنہ وہ ایسے نہیں ہیں. آج بولے ہمارے پیچھے ہمارا بھائی ایسا ہمارے بارے میں بولے گا. ہر آدمی اپنے بھائی کے تعلق سے یہ سوچ لے، آپ کی کسی بھائی کی خبر پوچھی گئی تو آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ میں سمجھتا ہوں تقریباً 100 میں 60% آپ منفی جواب دیں گے کہ وہ ایسے ہے، وہ ایسے ان کی غیبت کریں گے، آپ اچھائی کبھی نہیں بولیں گے، حضور کبھی نہیں بولیں گے. میرے بھائیو، حضرت معاذ دیکھیں کہ رسول اللہ نے ان کو بنایا تھا. فرد کی اصلاح کس کو کہتے ہیں؟ آپ سامنے کسی آدمی کو جتنی عزت سے بات کرتے ہیں، پیچھے بھی اس کا ویسا ہی خیال کریں. عزت کا پیچھے کیا خیال کیا جائے؟ گالیاں دی جاتی ہیں، تانے کسے جاتے ہیں، طنزیہ باتیں کہی جاتی ہیں، مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ اصلاح ہے. پھر عمارت بنانے کی بات کرتے ہیں، معاشرہ اصلاح معاشرہ کانفرنسیں چلاتے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کی جاتی ہے. ایک بھائی پیچھے بھائی کو دل صاف نہیں ہے اس کا، یہ کیسے اصلاح؟ اینٹ کمزور ہے اور بڑی عمارت کی سوچ رہے ہیں، پوری اینٹ کمزور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو کام کیا، 13 سال مکہ مکرمہ میں آپ کا ایک زندگی کا ایک حصہ پورا شخصیت کو بنانے میں گزرا، افراد سازی میں گزرا. شخصیتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. میرے بھائیوں، امت مسلمہ جو زوال پذیر ہے، یہ زوال پذیر اسی لیے ہے کہ فرد کی تعمیر کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. لوگوں کے اکیلے آدمی کی تعمیر اور اصلاح کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، بلکہ ہم عمارت پر توجہ دے رہے ہیں کہ عمارت کسی بھی طرح سے بن جائے، کھڑے ہو جائے، جبکہ اینٹیں کمزور ہیں، بودھی ہیں، ٹوٹی ہوئی ہیں، کمزوری ہے اس کے اندر، تو وہ عمارت کیسے بن سکتی ہے، کیسے کھڑے ہو سکتی ہے؟ آج بڑی بڑی تنظیمیں، ان کے کام فیل ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ تنظیموں بیٹھ کر کے کام فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے، لیکن جیسا کرنا ہے بول کر کے بولتے ہو، جتنی مضبوطی رہتی کام میں دیکھے تو 10% اس کا آؤٹ پٹ آتا، 90% کہاں گیا؟ جو فیصلہ ہوا تھا اتنا اس کے مطابق 0 to 0 کام کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ تنظیم کے اندر جو افراد جڑے ہوئے ہیں، یہ افراد کون سی چیز پر عمل کرنے پر انسان اونچا ہوتا ہے، وہ علم بھی ان کو نہیں ہے، تعلیمات سے دور ہیں. افراد کو بنانے کی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات سے یہ دور ہیں، تو یہ افراد بنیں گے کیسے؟ جب بنیں گے نہیں تو تنظیم میں گھسیں گے تو تنظیم کیا خط آگے بڑھے گی؟ بولیے آپ. اس کو سوچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو. یہ کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں، ہم میں ہر آدمی اس کو مشاہدہ کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے. آپ کو معلوم ہے کافروں کی بڑی سازش ہے. ایک تو فتنوں کا دور ہے، عمل کمزور ہے، دین بیزاری مسلمانوں کے اندر ہے، الہاد ہے، مرتد ہو رہے ہیں، دین سے دور ہو رہے ہیں، اسلام بیزار ہے. اس میں بھی دینی تعلیم کو بے مقصد خیال کرنے میں کافر قومیں آگے بڑھ رہی ہیں. دینی تعلیم کو بے مقصد خیال کیا جا رہا ہے، یعنی دنیاوی تعلیم اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو بہت زیادہ ہمت افزائی کی جاتی ہے، لیکن دینی تعلیم تو عمر برباد کر رہا ہے. کیا ہوگا اگر مرد آدمی ہے تو 5,000 کا امام بنے گا؟ کیا 5,000 کا امام بننے کے لیے دینی تعلیم پڑھی جاتی ہے؟ یہ انبیاء کا کام ہے. آخرت میں اس کا کتنا مقام و اونچا ہے، اور دنیا کے اندر حلال و حرام کی تمیز کتنی بڑی عظمت کی بات ہے کہ صرف انسان اپنے علم کو پیسوں پہ تولے گا کہ پیسوں کی وجہ سے وہ علم سیکھے گا. تو آج کافر کی جو یلغاریں ہیں
انہیں الغاروں میں سے بڑی الغار یہ ہے کہ دینی تعلیم کو بے مقصد خیال کیا جا رہا ہے، جبکہ دینی تعلیم سے ہی افراد سازی ہے۔ فرد جو بنتا ہے، اصلاح جو ہوتی ہے، دینی تعلیم سے ہوتی ہے۔ مدارس اسلامیہ کو ختم کرنے کی کوشش یا کم سے کم کرنے کی کوشش، مدرسے نہیں رہنا ہے تو بھی بہت کم رہنا، اگر ہے تو بھی وہ ہمارے انڈر کے اندر رہنا، اور علماء ربانیین کے وقار کو کم کرنے کے لیے سازش ہے۔ اللہ جس کو مقام دے، اس کو ہم کرو دیں، اس کے بارے میں برا بولے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خاموش رہے گا؟ اللہ کو معلوم نہیں ہے کون انسان کیسا ہے، کس کو علم دینا چاہیے؟ بولیے آپ، اللہ کو معلوم نہیں ہے کس کو دینی علم دینا چاہیے؟ پروردگار نے ایک آدمی کو دین کا علم دیا، اس کو عالم بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر وہ عالم بنا ہے۔ آپ اس کے بارے میں برا بول رہے ہیں تو آپ کس کو برا بول رہے ہیں؟ آپ اس کو برا بول رہے ہیں جس کو پروردگار تعریف کر رہا ہے۔ پروردگار جس کی تعریف کر رہا ہے، رسول عربی جس کی تعریف کر رہے ہیں، آپ اس کو برا بول رہے ہیں، تو آپ دنیا کے اندر آخرت میں چین سے رہ سکیں گے؟ شادی کے لیے اس کی ضرورت ہے، بچہ پیدا ہوا تو اس کی ضرورت ہے، آپ مر گئے تو اس کی ضرورت ہے، ہر دینی کام میں اس کی ضرورت ہے، پھر آپ کے نشان ہدف پر وہی ہے، اسی کو آپ گالی دیتے ہیں۔ آپ بولے یورپ ہے نا، آج ہم سب کو معلوم ہے یہودی تنظیمیں بہت ظلم کر رہی ہیں، بہت ظلم کر رہی ہیں مسلمانوں پر، اور کتنے لوگ ہیں دعا میں دعائیں کرتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں ان کے لیے، بد دعا کرنے کے بعد وہ برباد ہو رہا ہے۔ وہ برباد کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ آپ بولیں برباد کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اگر آپ سوچیں گے، ایک تو بولیں گے رب کی حکمت ہے، دوسرا وہ برباد نہیں ہوگا، اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ جو بنایا اسی نے بنایا، یہ جو لیپ ٹاپ سے بڑے بڑے کروڑوں روپے کے ہم کام کرتے ہیں اسی نے بنایا۔ اللہ کا اصول ہے جو آدمی فائدہ مند رہتا ہے اس کو اللہ باقی رکھتا ہے، جو دنیا کے لیے فائدہ مند رہتا ہے اللہ اس کو باقی رکھتا ہے۔ آپ کتنی بھی بددعائیں دے دو اس کو، لیکن اس کے ذریعے سے قوم کو فائدہ ہو رہا ہے تو اللہ اس کو باقی رکھے گا، کسی بھی حالت میں اس کو باقی رکھے گا، کیونکہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے، رب کا دین چل رہا ہے، رب کی دنیا چل رہی ہے۔ آپ کتنی بھی بددعائیں کرو اس کے خلاف، وہ کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ کچھ بھی کرو، اس کا دین و ایمان کچھ بھی ہو، لیکن لوگوں کی فلاح و بہبودی کے کام تو کر رہا ہے۔ تو یہ علماء لوگوں کو سیدھا راستہ بتاتے ہیں، دین کی رہنمائی کرتے ہیں، ہر مسئلہ ہمارا ان سے جڑا ہوا ہے، اگر ان کے پیچھے کرے دیں، ان کے تعلق سے غلط تصور رکھیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولاد کو صحیح رکھے گا، ہم کو صحیح رکھے گا، گھر کے اندر چین و سکون دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ سب باتیں اکیلے میں الگ میں رات میں 12 بجے کے بعد اٹھ کر کے سوچنے کی، یہ ہجوم میں یہ سب باتیں معلوم نہیں ہوتی، اکیلے میں رات میں اٹھ کر کے بیٹھ کر کے سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں، کس کے بارے میں کیا تعلق ہے ہمارا، کون سا تصور ہے ہمارا۔ زبان کھولتے ہیں کسی کے بارے میں تو کیا کس انداز سے ہم کھول رہے ہیں۔ اسی لیے ہماری زندگیاں پھیکی پھیکی، کمزور، ناکام، نامراد، چین و سکون سے خالی کیوں ہوتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو انکار کرنے والے، اس کے اپوزٹ میں بات بولنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ دین سے دوری جو ہے اس کا علاج بیانات اور وعظ میں نہیں ہے، تعلیم و تربیت میں ہے۔ صرف آپ لمبے چوڑے بیانات کر لو، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ فرد کی تربیت کیجئے، فرد کی تربیت کے لیے راستے ہموار کیجئے۔ مدارس کے اندر یہ فرد کی تربیت کی جاتی ہے۔ یہ مدرسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے آئے وہ مقصد کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے اندر تعلیم، کتاب و سنت سکھائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کے بھیجے جانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میرے بھائیوں، مدارس اسلامیہ دین کی حفاظت اور دین کو باقی رکھنے کے ذریعے کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں تک دین کی صحیح تعلیمات کو پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ آپ مر جائیں گے لیکن مدرسہ اگر باقی رہے گا تو علم زندہ رہے گا، وہ علم آپ کے بچوں کو ملے گا جس کو سیکھ کر آپ کے بچے دنیا میں کامیاب ہو کر خبر اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ یہ فرد کی اصلاح کے سب سے بڑے ذریعے اور قلعے ہیں۔ فرد کی اصلاح کس کو بولتے ہیں؟ دو تین بات ہے۔ ایک ہے کہ آدمی کو اللہ کی پہچان کروائی جائے، اتنا زیادہ اس کے دل میں رب کی محبت بٹھائی جائے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ یہ مدرسوں میں ہوتا ہے، یہ مدرسوں میں ہوتا ہے۔ مدرسوں میں کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں، تفسیریں جو پڑھائی جاتی ہے، اس میں کوٹ کوٹ کر کے اللہ رب العالمین کی محبت دل میں بھری جاتی ہے۔ انسان اکیلا رہے، تنہا رہے، جماعت جیسا وہ محسوس کرتا ہے، اور اکیلا ہو کر کے بھی پروردگار سے وہ کٹتا نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا تھا کہ اثنانی اللہ ثالثہما۔ ابو بکر ڈر رہے ہو، کافر اوپر ہے، دشمن اوپر ہے، ہم کو اس طرح دیکھ لیں گے تو پکڑ لیں گے، کیا خیال ہے تمہارا؟ ہم دو ہیں، ہمارا تیسرا پروردگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر
پہچان مضبوط کرا کے معرفت اس کے اندر کی جاتی ہے، خلوص، فداکاری اور انسانیت کو دینے کا جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے۔ آپ بولیں گھرانوں میں، معاشروں میں سب سے زیادہ فتنے کہاں ہوتے ہیں معلوم؟ آپ جب لینے والے بنتے ہیں تب فتنے اٹھتے ہیں، جب آپ دینے والے بنیں گے تو سب آپ سے پیار کریں گے۔ مسلم قوم کو لوگ ناپسند کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ صرف ہم لینا جانتے ہیں، صرف لینا جانتے ہیں، ٹھوڑا مارنا جانتے ہیں، ہم دینا نہیں جانتے۔ صرف جس کے پاس سے بھی معاملہ کرو، ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس سے ہم کچھ حاصل کریں، ہماری یہ کبھی خواہش نہیں ہوتی کہ ہماری جانب سے اس کو ہم کچھ دیں۔ تو یہ مدرسوں کے اندر سکھایا جاتا ہے کہ لینے والے نہیں، ہم دینے والے ہیں، ہم تہذیب دیں گے، کلچر دیں گے، ایمان دیں گے، اخلاص دیں گے، روپیہ پیسہ دیں گے، سب کچھ دیں گے۔ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے، مسلمان لینے والا نہیں، ہمارے نبی کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے کہا۔ یہ بہتر ہے کہا تو بہتر کو چھوڑ کر کے کمتر کو ایک مسلمان کیوں اختیار کرے گا؟ یہ تعلیم مدرسوں کے اندر دی جاتی ہے، فداکاری اور انسانیت کو دینے کا جذبہ مدرسوں کے اندر پروان چڑھتا ہے۔ آج انسان بخیل ہو گیا، کنجوس ہو گیا، چھوٹی چھوٹی ایک ایک روپے کو گیس گیس کر کے بات کرتا ہے، اسی میں محبت ختم ہوتی ہے۔ یہاں پر جو ہے بہت ساری وہ سیلفشنس کا مادہ اڑتا ہے، لیکن جب دینے والا انسان بن جائے تو آٹومیٹکلی سامنے والے کو بھی دینے کا مادہ آ جاتا ہے۔ یہ مدرسوں سے ملتا ہے، کہیں سے نہیں ملتا۔ اور آپسی مضبوط ربط پیدا کرنا مدرسوں کا کام ہے، کبھی نہ ٹوٹے۔ آپ دیکھیں دو باتیں ہم اچھے بولیں گے تو ہم اچھے ہیں، تھوڑا سامنے والے کے مزاج کے خلاف بات بولے تو ہم اس کے الٹے ہیں۔ یہ ربط ہے ہمارا، کچا دھاگا۔ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ ایک مومن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے بنیان یعنی عمارت کے پلر کے جیسا ہوتا ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، ایک پلر دوسرے پلر کے درمیان کی چیز کو مضبوط کرتا ہے، ایسا مومن مضبوط ہوتا ہے۔ چار آپ اچھی باتیں بولے تو آپ اچھے ہیں، اگر آپ مزاج کے خلاف بات بولے تو آپ خراب ہیں، اب آپ کی برائی باہر شروع ہو جاتی ہے۔ مدرسوں کے اندر میرے بھائیوں مضبوط ربط پیدا کیا جاتا ہے، ایسی تعلیم دی جاتی ہے جس کو سیکھ کر کے عورتیں مرد گھر کے اندر روحانیت کا ماحول پیدا کرتے ہیں، روحانیت کا ماحول، فرشتے اس میں نزول ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بڑوں کا ادب، رشتوں کا لحاظ سکھایا جاتا ہے۔ بڑوں کا ادب آج کا ہے، باپ شکایت کرتا ہے بیٹے کو میری قدر نہیں ہے، میرے سامنے اونچا بات کرتا ہے، اونچا بات کرنا دور کی بات، بعض بچے تھپڑ بھی مار دیتے ہیں باپ کو۔ ایسے شکایتیں سننے کو مل رہی ہے، اور اس کو سمجھایا جائے تو بس لو جی بڑا یہ بولے سے کیا ہے آپ، یہی بات ہے بچوں کے ذہن کے اندر۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے اس کو فرد کی اصلاح کے لیے جو قلعے بنائے گئے اس قلعوں کے اندر اس کو لا کر کے چھوڑا نہیں، انہیں پہلے اللہ کا فرما بردار بعد میں والدین کا فرما بردار بنایا جاتا ہے۔ الغرض آدمی کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلا کر ایک کامیاب انسان بنایا جاتا ہے مدرسے کے اندر۔ میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اکرام کا کام کیا تھا؟ فرد کو پکڑ کر کے ان کے افراد سازی کرتے تھے۔ جب افراد سازی ہوتی تھی تو وہ بالکل اس کے ایمان کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا، بلکہ وہ مضبوط رہتا تھا۔ اکیلے میں رہو، حاضر ہو، چلے جائے، کہیں بھی جائے، وہ اپنے ایمان کے ساتھ رہتا تھا۔ تو ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بیانات سے اصلاح نہیں ہوتی، تعلیم اور تربیت سے اصلاح ہوتی ہے۔ علم ہی وہ چیز ہے جو انسان کو اندر سے بدلاتا ہے۔ یہ اوپر سے بدلانے کا کام نبیوں کا کام نہیں تھا۔ اس مسائل پر، ان مسئلوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اینٹوں کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو معاشرے کے اندر ایک ایک فرد ایک اینٹ کی حیثیت رکھتا ہے، اس کی اصلاح کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اپنی ذات سے، اپنے گھر بار سے اس کی اصلاح کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ اس طرح اگر معاشرے کے اندر ہم کام کریں گے تو کام اس کا صحیح ثمرہ اور آؤٹ پٹ آئے گا۔ یہ کام ہمیں اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا فانی ہمیں زندہ رکھے، ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، اور جو بھی لوگ حالت ایمان میں یہاں سے جا چکے ہیں ان تمام لوگوں کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأجل وأكبر.